ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ملازمین کے ایشوز کیا ہیں اور اس کے لیے سی بی اے یونین جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارشاد خان صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن۔ بہت شکریہ آپ کا جناب ارشاد خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میٹنگ کی آپ نے کل ایم ڈی صاحب سے، انجینئر سے صلاح الدین صاحب سے، تو کیا مطالبات تھے، کیسی رہی میٹنگ، کون کون اس میں شریک تھا؟ شکریہ اختر صاحب، آپ نے آج مجھے یہاں مدعو کیا، لیکن کئی بار آپ پروگرام کر چکے ہیں اس حوالے سے، اور ہمارا ایک ہی ایشو ہے کہ ملازمین کے واجبات، وہ واجبات جو ہے اب تقریباً 5.25 ساڑھے 5 ارب روپے کے ہو چکے ہیں، اور دیگر چیز یہ ہے کہ ملازمین کے واجبات کے حوالے سے ہماری پہلی میٹنگ جو ہے وہ ایم ڈی سید صلاح الدین صاحب سے ہوئی تھی، تو انہوں نے ہم سے وقت مانگا تھا کہ جی 6 مہینے کا مجھے وقت دے دیں، اور انشاءاللہ یہ ملازمین کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ واجبات کا مسئلہ، یہ میں فوری طور پہ حل کروں گا کسی بھی صورت میں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ورلڈ بینک سے بھی پیسہ آ رہا ہے، اور جو ہے کیا نام ہے ریونیو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ملازمین کو خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں ملی۔ تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے، ہم نے ایم ڈی صاحب کو لیٹر لکھا، اور لیٹر میں ہم نے لکھا کہ جی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ملازمین کے واجبات جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ بھی نہیں ہوا۔ جو ملازمین کو متواتر سے مل رہے ہیں 20 کروڑ روپے، وہ اسی انداز میں مل رہے ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب ریکوری بڑھ گئی ہے، ورلڈ بینک سے بھی پیسہ آ رہا ہے، اور دیگر چیزیں یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اسکریپ کی بھی بتایا تھا کہ جی اسکریپ فروخت کریں، اور ملازمین کا تقریباً میرے خیال سے 5 ارب روپے کا تو اسکریپ ہے، وہ فروخت کریں، جو ہے وہ اس سے ملازمین کے واجبات جو ہے وہ ادا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی اس وقت، اور آج میرے خیال سے اس کمیٹی کو بھی 4 مہینے ہو گئے، لیکن کمیٹی نے اب تک جو ہے وہ نہ وہ اسکریپ جمع کیا، نہ ان کے پاس کوئی معلومات ہے کہ اسکریپ کتنا ہے، کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، اور اس کی تعداد کیا ہے، اور اس کی مالیت کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے ہماری کل جو ہے وہ ایم ڈی صاحب سے میٹنگ ہوئی، اور ہم نے ان سے یہ سوال رکھا کہ ایم ڈی صاحب، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا آپ کے کہ ہم اصلاحات کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد کیا بہتری آئی سوائے جو ہے وہ رنگ روغن کے؟ تو ایم ڈی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے کہ میرا پہلا ہدف یہی ہے کہ میں ملازمین کے واجبات ادا کروں، لیکن میں نے کہا یہ زبانی تو چل رہی ہے بات، لیکن اب تک جو ہے اس میں مطلب کوئی خاطر خواہ ہمیں جو ہے وہ چیز نظر نہیں آ رہی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہو کہ جی ملازمین کے واجب۔ تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ جو کمیٹی تھی اسکریپ کے حوالے سے جو بنائی گئی تھی، 3 دن کے اندر اندر ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ جی اسکریپ کہاں کہاں ہے اور کتنی مالیت کا ہے۔ لیکن جب ان کے پاس ابھی تک مطلب کوئی معلومات نہیں ہے، تو وہ آگے ایم ڈی صاحب کو کیا دیں گے؟ مطلب وہ اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے۔ اب کمیٹی کے کون سربراہ یا ان کے اراکین کون تھے؟ سکندر زرداری صاحب ہیں جو ان کے سربراہ ہیں، اور 4 رکنی ایک کمیٹی تھی۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس میں سی بی اے کو بھی انکلوڈ کریں، کہ سی بی اے بھی جو ہے ان معاملات کو دیکھ سکے کہ جی کہاں جو ہے وہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ بھی رہے۔ جی اس کے علاوہ میں نے مطلب ایم ڈی صاحب کو شامل کیا گیا؟ نہیں، ابھی تک لیٹر نہیں نکلا، باضابطہ زبانی طور پہ کہا گیا ہے، جی ہاں، لیکن جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، آج میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ وہ اسکریپ چوری ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا جی ہاں، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو اسکریپ جگہ جگہ پر رکھا ہوا ہے، اب وہ چوری ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کو ملی بھگت سے چوری کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو چوری کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی نام بتا دیے گئے، لیکن اس میں بھی خاطر خواہ جو ہے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، اس میں بھی خاموشی ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ سخت سوال رکھا ہے ابھی ایم ڈی صاحب کے سامنے، اور ایم ڈی صاحب نے مطلب اس جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے جو ہے منٹس بھی جاری کرنے کا کہہ دیا ہے ڈی ایم ڈی کو، کہ جی اس کے منٹس بھی جاری ہوں گے، اور اگلی میٹنگ میں جو ہے نا وہ طے ہوگا کہ جی اب تک کیا پیش رفت ہوئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نیچے کا عملہ ہے وہ مطلب صرف دعووں پہ، اعلانات پہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ خاطر خواہ کوئی کام ہو نہیں پا رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے میڈیکل کا مسئلہ تھا، میڈیکل میں جو ہے اصلاحات چاہ رہے ہیں ایم ڈی صاحب۔ یہ میں چاہوں گا کہ واجبات کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلی اگر آپ تھوڑا بتا دیں کہ ملازمین کے واجبات کب سے رہ رہے ہیں، اور کتنے افیکٹیز ملازمین ہیں، یہ کیا وہ لوگ ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، یا ان سروس والے شامل ہیں اس میں؟ یہ نہیں، ان سروس والے بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں اس میں۔ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 12,338 ملازمین ہیں جن کے واجبات اب تک واٹر بورڈ پہ ہیں۔ 12,000 سے زائد؟ جی 12,338 ملازمین ہیں، اور یہ میں مطلب ایم ڈی صاحب کے سامنے رکھ چکا ہوں پورا
کہ جی اتنے لوگوں کے فنڈ ہیں، اتنے کی پینشن ہے، اتنے کی LPR ہے. اور کتنے سالوں سے یہ واجب یہ تقریباً میرے خیال سے 6-7 سال ہو گئے جو بڑھتے چلے. اسد صاحب کے دور سے جو ہے یہ بڑھتے چلے گئے. اور جب یہ MD صاحب آئے تھے صلاح الدین صاحب تو اس وقت 3 ارب روپے تھے. آج وہ 5.5 ہو گئے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2024 کی فروری میں یہ 6.25 ارب روپے ہو جائیں گے. اچھا جی ہاں، مزید لوگ ریٹائر ہوں گے. ہر مہینے جیسے اگر منتھ کے حساب سے جو لائبلٹی بن رہی ہے وہ اس طرح سے پے نہیں ہو رہی؟ نہیں بالکل نہیں. چلے کرنٹ تو پے ہوتا جاتا نا. نہیں بالکل بھی پے نہیں ہو رہی. اور دوسری چیز یہ کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کو تعداد بھی بتا سکتا ہوں کہ جی وہ 6.25 ارب روپے جو ہے اب فروری کے اندر جو ہے یہ 6.25 ارب روپے ہو جائے گی. آپ کہیں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو MD صاحب کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کور کریں گے. ورلڈ بینک سے پیسہ آ رہا ہے. ورلڈ بینک والوں کو بولیں کہ جی ملازمین کے واجبات ہیں 5 ارب روپے ہیں، اس میں سے 2-2.5-3 ارب روپے ایک قسط میں دے دیں، 2-2.5-3 ارب روپے جو ہے وہ دوسری قسط میں دے دیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ارب روپے کا اسکریپ ہے، ہم 2-2.5 کا لگا لیتے ہیں کہ 2-2.5 ارب روپے کا اسکریپ ہے. چلیں وہ جو ہے کیا نام ہے آپ جو ہے فروخت کر کے فوری طور پہ نیلام کریں اس کو، اور اس سے جو ہے ملازمین کے واجبات ادا کریں. پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو کیا نام ہے ریونیو تھا وہ 1.10 اور 1 ارب روپے تک تھا. آج وہ 1.57 تک پہنچ گیا. ریونیو میں تو کافی بہتری آئی ہے. کافی بہتری آ گئی ہے. جی ہاں کافی بہتری آ گئی. آپ کے ساتھ میٹنگ میں بھی شریک تھے DMD جی بالکل شریک تھے. وہ فوکل پرسن بھی MD صاحب کے تو ان کو رکھتے ہیں وہ ساتھ. ویسے فائنانس چلیں ان کے آنے کے بعد تو ایک یہ سائٹ تو بہتری آئی ہے. جی بالکل بہتر آئی ہے. پہلے جو ہے وہ کچھ تھی، آج کچھ ہے. 1.57 اس مہینے کی ریکوری ہے. میرا سوال یہ تھا کہ 1.57 کروڑ جی 1.57 کروڑ روپے یہ سب ملا کے ہائیڈنٹ وغیرہ سارے واجبات ٹوٹل ملا کے. تو میرا یہ سوال تھا کہ اس 1.57 میں پہلے 1.10 تھا تو تب بھی واٹر بورڈ کے معاملات چل رہے تھے. تنخواہ تب ملازمین کو کتنے پیسے ملتے تھے؟ ملازمین کو وہی 20 کروڑ روپے مل رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ طے تھے ان کے پہلی میٹنگ میں. لیکن آج بھی 20 کروڑ روپے مل رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس کو بڑھا کے 30 کر دیں، 30 کر دیں، 35 کر دیں. لیکن MD صاحب نے کہا ہے کہ فوری طور پہ 3-4 دن کے اندر جو اس کی رپورٹ مانگی. اب دیکھتے ہیں اگر رپورٹ نہیں آئی تو اگلی میٹنگ کے اندر پھر انشاءاللہ ہمارا موقف اور سخت ہوگا اور سخت ہوتا چلا جائے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ملازمین کے واجبات ادا نہیں ہوئے تو ہم مشکلات پیدا کر دیں گے. اس لیے کہ بہت زیادہ صبر کا پیمانہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں خدا کی قسم بیوائیں آ کے روتی ہیں ہمارے پاس. جو ریٹائر ہو گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوائیں آ کے پریشان ہیں، رو رہی ہیں کہ جی ہمارے خرچے نہیں چل رہے، ہمارے بچوں کے معاملات ہیں، ہمارے دیگر معاملات ہیں. وہ آ کے رو رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک آدھ کوئی ہم تک پہنچ سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 12,338 ملازمین ہیں جن کے واجبات ہیں، کس طرح ادا کریں گے. کچھ ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں پہنچ پاتے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو تمام ملازمین کو دیکھنا ہے. کل مجھے بھی ریٹائر ہونا ہے، دوسرے ملازمین کو بھی ریٹائر ہونا ہے. تو یہ واجبات ہم انشاءاللہ اسی سال کے اندر ادا کرائیں گے. اس کے لیے ہمیں جتنا ٹف ٹائم دینا ہوگا انتظامیہ کو ہم دیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم احتجاج پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہم اس بار دوبارہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اچھا ہاں میں آپ کو بتا دوں اگر یہ مطلب سوچ لیا کہ بالکل سوچ لیا ہے. اگر مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں، کوئی بہتری ہو جاتی ہے، اگر بہتری آتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر کون بے وقوف احتجاج کرے گا. لیکن ہم نے ٹائم دیا ہے، یہ 15-20 دن کے اندر ہمیں کوئی خاطر خواہ نہیں نظر آئی بہتری تو آپ یقین کریں پہلے ہم جو ہے وہ MD آفس کا گھیراؤ کریں گے، اس کے بعد ہم چیئرمین آفس کا گھیراؤ کریں گے، تیسرا ہم پریس کلب پہ مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد ہم ڈویژن وائز جو ہے وہ ہم سیوریج بند کرائیں گے، واٹر بند کرائیں گے. پھر اس لیے کہ میں بار بار آواز لگا رہا ہوں اور تقریباً آپ سن رہے ہوں گے 1 سال سے ہماری آپ کے ذریعے دوسرے چینلز کے ذریعے ہماری یہ آواز ہے کہ دیکھیں واجبات ادا کریں. ہمارے ملازمین پریشان ہیں لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی. ٹھیکیداروں کو پچھلے مہینے بھی پیمنٹ ہوئی ہے، 29 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے. کل ہم نے یہ رکھا ہے ان کے سامنے. اس مہینے ابھی 15 تاریخ 14 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہو گئی ہے. تو جب ٹھیکیدار میں کتنی ہوتی ہے، اس سے پہلے کتنی ہو رہی تھی؟ اس سے پہلے بھی یہی سسٹم دوبارہ آن ہو گیا نا. اس مہینے سے سسٹم پچھلے مہینے سے دوبارہ آن ہو گیا. سسٹم کو بند کر دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے جو نگراں حکومت آئی تھی انہوں نے سسٹم بند کرنا چاہا لیکن نہیں ہو پایا. سسٹم کی گرفت میں سارے لوگ دوبارہ آ چکے ہیں، چاہے وہ MD صاحب ہوں، چاہے وہ جو ہے نا نگراں حکومت ہو، چاہے وہ دیگر جو لوگ جو واٹر بورڈ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے دوبارہ سسٹم میں جگڑ چکے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں ان کے سامنے جو ہے نا یرغمال بن رہے ہیں، کیوں ان کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. واٹر بورڈ میں دوبارہ سسٹم چل چکا ہے. آپ بتائیں 29 کروڑ روپے کی پیمنٹ جو ٹھیکیداروں کو کی جا رہی ہے تو ملازمین کا کیا قصور ہے؟ اور ساری ڈمی فائلوں پہ جو ہے نا وہ چلتی ہے. لیکن ٹھیکیداروں کو بھی اگر کوئی کام کرے تو دینے تو پڑیں گے نا پیسے. تو ان کو دیکھیں ہم کب کہہ رہے ہیں دینے پڑیں گے، لیکن 29 کروڑ روپے سمجھ میں نہیں آتی. ملازمین کو جو ہے نا وہ 20 کروڑ روپے
ظاہر سی بات ہے آپ ملازمین کے واجبات زیادہ ہیں نا، ٹھیکیداروں کے تو چل رہے ہیں، اتنے واجبات نہیں ہیں ٹھیکیداروں کے جتنے ملازمین کے۔ ایم ڈی صاحب نے کیا آپ کو ایم ڈی صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے، اور مطلب بظاہری ان کے فیس سے، ان کی آواز سے یہ لگتے ہیں کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ساتھ کی مچھلیاں ہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہی۔ یہ رقمال ہے ایم ڈی صاحب، اور مجبور ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کب تک مجبوری ہم سمجھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم بھی ظاہر سی بات ہے پھر دباؤ ڈالیں گے، ہر صورت میں دباؤ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور میڈیکل کے حوالے سے کچھ بہتری آئی؟ میڈیکل کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی۔ دیکھیں آج بھی ہمارا آفیسز کا لک تو کچھ بہتر ہو گیا ہے، کچھ آفیسز کا لک ہی بہتر ہوا، باقی اس کے علاوہ لیپ اپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایک ملازم جو ہے وہ ہمارا کسی بھی ہاسپٹل جائے، اپنا کارڈ شو کرے اور اس کو ایڈمٹ کر لیا جائے، آپ یقین کریں ہمیں فون کرنے پڑتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ملازم آیا، کسی کے پاس بیڈ نہیں ہے، مطلب گھمایا جاتا ہے کہ جی وہ بیڈ نہیں ہے ہمارے پاس، جو ہے نا وہ فیسلٹیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایسے کیوں؟ اسپتالوں کو تو پیمنٹ جاری ہوگی نا؟ اسپتالوں کو بالکل پیمنٹ جاری، کروڑوں روپے میں جاری ہے۔ پھر ایسا کیوں کرتے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، جس طرح ٹھیکیداروں کو پیمنٹ جاتی ہے اس طرح اسپتالوں کو بھی پیمنٹ جاری ہے۔ پھر بھی ایسا کرتے؟ جی بالکل۔ کون سے اسپتال ایسا کرتے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیل پارک جو ہے ہمارا، اس کے لیے تو ایک مطلب فون آتا ہے کہ جی اس کی پیمنٹ کر دیں، اور وہ ہمارے پیشنٹ کو لیتا ہی نہیں ہے، کسی پیشنٹ کو نہیں لیتا، یہاں تک کہ ڈی ایم ایس اور ڈی ایم ڈی لیول کے لوگ جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کرا سکتے اس میں۔ اچھا جی ہاں۔ پھر کس بات کے پیسے دیتے ہیں؟ پیسے ظاہر سی بات ہے ڈمی، جیسے افسروں کے لیے، جیسے افسروں کے لیے، یہ صرف افسر کو افسر بھی مطلب وہاں جاتے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ کرا کے اور اپنا ریمبرس کراتے ہیں، ہاں وہ کرا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں پہ جو ہے ہل پارک میں ہمارا کوئی ایڈمٹ مطلب مشکل سے مہینے میں کون کون سے اسپتال ہیں ابھی آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ہیل پارک ہے، 7 ڈے ہے، اور چھوٹے ہاسپٹل ہیں، ٹرامکس، ڈاؤ ہے، اور ابھی کل ایک چیز آپ کو اور بتا دوں میڈیکل کے حوالے سے کہ ایم ڈی صاحب نے بتایا کہ جی انشورڈ کمپنی سے جو ہے ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور تمام ملازمین کا جو ہے میڈیکل جو ہے وہ انشورڈ کرائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہم نے ان کے سامنے پٹیل اور سیفی ہاسپٹل کی فائل رکھی تھی، تو ایم ڈی صاحب نے کل ہی کہہ دیا کہ اس کو فوری طور پہ اپروو کریں، بھائی یہ پٹیل ہاسپٹل اور سیفی ہاسپٹل دونوں اچھے ہاسپٹل ہیں، اگر ان کو بھی لے لیا جائے تو اور بہتری آ جائے گی کہ چھوٹے ہاسپٹلوں کو جو پینل سے ہٹا دیا جائے۔ چلیں، ویسے آپ نے کافی کڑوی باتیں کر لی، تھوڑی میٹھی میٹھی بھی کر لیں۔ ویسے بتائیں کہ ایم ڈی صاحب کے اور کیا اقدامات اچھے ہیں، بہتر؟ کیا کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی بہتری بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرد واحد جو ہے وہ ایم ڈی صاحب کی ذات سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ملازمین کے مسائل پہ ہوں، چاہے وہ پانی کے مسائل پہ ہوں، لیکن ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے 9 مال کے آفس کا لک اچھا ہو گیا ہے؟ جی ہاں بالکل اچھا ہو گیا، بالکل اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، ہاں بہتر ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لیکن نیچے جو معاملات ہیں وہ نہیں سدھر پا رہے۔ دیکھیں میں آپ کو کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ ایم ڈی صاحب جو ہے وہ واٹر بورڈ میں اپوائنٹ کیے گئے ایز اے سی او کے جی بہتری لائیں گے، اصلاحات لائیں گے۔ میں کہتا ہوں ملازمین کا مسئلہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا جوں کہ تو ہے، میڈیکل کا مسئلہ بہتری کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی، ابھی ایم ڈی صاحب بتائیں گے کیوں۔ ملازمین کو پیسے دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں پا رہے، کیوں؟ اچھا دوسری چیز یہ کراچی کو پانی دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ بتائیں خاطر خواہ آپ کے پاس شکایتیں ہیں پانی کے حوالے سے؟ اچھا انہوں نے آپریشن تو بہت زبردست کیے تھے، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل سرنگوں کے ذریعے لوگ لے جا رہے تھے پانی، ہاں بالکل کاٹ دیے، لیکن قابل تعریف بات ہے، یہ تو اچھی بات، بالکل اچھی بات ہے، انہوں نے کاٹے بھی ہیں اور کٹ بھی رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پانی بہتر ہوا کراچی کا؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں جن علاقوں میں پانی نہیں آ رہا تھا وہاں کہاں پہنچا؟ پھر کہاں گیا وہ پانی؟ یہی سوال ایم ڈی صاحب سے رکھنا ہے نا، جو بچت کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کنیکشن کاٹے ہیں، آپ کنیکشن کاٹ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے چل کے پانی کی بہتری کس طرح کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، واٹر بورڈ پہ کچھ لوگ مسلط ہیں، جب تک ان کی اجارہ نہیں ختم کی جائے گی ایم ڈی صاحب نہیں چل پائیں گے، سیدھا سادہ سا۔ آپ نے سجیشنز میں کیا کیا دیا ان کو؟ ہم نے ان کو میڈیکل کی اصلاحات دی ہے، واجبات کے حوالے سے بتایا ان کو، اچھا ریکوری کس طرح بہتر ہوگی یہ بھی ہم نے انہیں بتایا کہ جی ریکوری ایم ڈی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ ٹیم ورک بنائیں اس حوالے سے کہ اور کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، ہم نے انشاءاللہ بول دیا ہے کہ ٹیم ورک بنائیں گے، اس حوالے سے جو ہے ہمارے ملازمین آپ کو پتہ ہے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں، یہ ریکوری انہی افسران کی وجہ سے دبی ہوئی تھی، آج جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، تو وہی ملازم ہے نا، ملازم تو چینج نہیں ہوئے، افسران چینج ہوئے نا،
تو پھر کس کا قصور تھا؟ ملازمین اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے کہا ہے ایم ڈی صاحب کو کہ ریونیو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ انعامات رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ادوار میں جو ہے وہ سارجنٹ جو ہے وہ ہمارا چلان کر دیا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جی یہیں میرا اس سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن اب جو ہے وہ کوئی جو ہے فوراً پرچہ ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ چلان بھر دیا، کمیشن مل رہا ہے. تو اسی طرح کا ہم نے کہا کہ ایک کمیشن جو ہے وہ یہاں رکھیں، سب انسپیکٹر کا، انسپیکٹر کا کمیشن جو ہے وہ آپ طے کر دیں. اور پچھلی دفعہ انہوں نے اعلان بھی کیا تھا لیکن وہ دے نہیں پائے موٹر سائیکل کا. انعام کی صورت میں والے کچھ انعام کی صورت میں کچھ ملے کہ جو ریکوری بہتر کرے گا. مثال کے طور پہ اس مہینے جو ہے وہ اس کی 1 کروڑ کی ریکوری اگلے مہینے 1.5 کروڑ ہو گئی تو بہتر ہو گئی نا، اس علاقے وائز جو ہے وہ بہتر ہو گئی تو آپ اس کو انعام دے دیں. تو اس طرح سے ہم نے انعامات کا اعلان بھی یہ اچھا ہے، لوگوں کو چلو جائز طریقے سے ایک ہوپ بھی ہو جائے گی کہ جی جی بالکل زیادہ لوگوں تنگ بھی نہیں کریں گے. بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ پھر وہ جو سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوگا. ہاں وہ الگ بھی ہو جائے گا. جی ہاں وہ ہر جگہ پر ہے. تو اب ویسے واجبات کے حوالے سے تو ایک کیمپین واٹر بورڈ نے لانچ کی ہے. دیکھیں میں واجبات کے حوالے سے ابھی بتاؤں، ریونیو میں جو ہے کیا نام ہے جگہ جگہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں تمام ڈویژنوں میں. کل ہمارا طے ہوا ایم ڈی صاحب کے ساتھ، اور پہلے جو ہے وہ جمشید، گلشن اور سینٹرل کا ایک ایریا پکڑیں گے. اس میں جو ہے وہ کیمپ مطلب تینوں عام لوگوں کے لیے کہ جو جی ہاں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہوں گے، ایگزیکٹو انجینئر بھی ہوں گے، اس میں ایس سی صاحبان بھی شامل ہوں گے، اور مکمل طور پہ پوری ٹیم بنا کے جو ہے وہ ڈویژن وائز اتریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ریونیو اور بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کا بینیفٹ ملازمین کو دیا جائے. دے رہے ہیں اس میں جی صارفین کو بھی کچھ ریلیف دے رہے ہیں اس میں. ہم نے یہ اچھا یہ مطالبہ بھی ہم نے رکھا ہے کہ جی کیا نام ہے صارفین کو، تو اس پہ انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ میں جو ہے وہ ایم ڈی صاحب نے کہا ہے کہ بورڈ کی میٹنگ سے اپروو کرا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی جو آج کل ویسے لوگوں کے حالات بھی تو ایسی ہیں نا، معاشی صورتحال عام لوگوں کے لیے ظاہر ہے جو بالکل ظاہر سی بات ہے، لوگ ہیں وہ تو کما ہی رہے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ایک غریب آدمی کا جو مثال کے طور پہ صرف اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتا یقین کریں نہیں ہو پاتا نا. آخری وقتوں میں وہ بیچارہ کسی نہ کسی سے ادھار مانگ کر یا دیگر معاملات میں جو ہے نا اس کی قسمہ پرسی جو ہے وہ حالت میں ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے حالات نہیں ہو پا رہے، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں دینے والے لوگ بہت ہیں، اور کچھ اچھے انداز میں جو ہے نا لوگ خاموشی سے بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کا بھی گزر بسر چل رہا ہے. ظاہر ہے ورنہ تو کراچی کے شہری صرف بل ہی بھرنے کے لیے ہیں، بس بل ہی بھرتے رہتے ہیں. کبھی بجلی کا بل بھر دو. اچھا بل کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک چیز اور بھی آپ کو تو گیس بھی مہنگی ہو گئی. جیسے آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ جی واٹر جو ہے ہمارا کارپوریشن بن گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے کافی آوازیں اٹھائی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک کارپوریشن بنا یا پرائیویٹ ہوا کیا حال ہوا، بجلی بھی گئی بل آ رہے ہیں. اچھا جی پھر اس کے بعد پی ٹی سی ایل کا حال دیکھ لیں آپ، پی ٹی سی ایل بالکل ہی غائب ہو گئی نا. اچھا پھر اس کے بعد آپ جو ہے کیا نام ہے گیس کا حال دیکھ لیں. جب تک کارپوریشن نہیں تھی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی نا. آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی، کریں مظاہرہ، کون کرے گا. اسی طرح سے واٹر عوام کو بتا رہے تھے، یہی آواز بار بار لگا رہے تھے کہ واٹر بھی کارپوریشن بن جائے گا، اور اگر آئندہ پرائیویٹائزیشن کی طرف گیا تو یقین کریں بہت برا حال ہوگا، پانی خرید کے پی رہے ہوں گے سب. تو ویسے اصلاحات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، شارٹ بریک، اور اس کے بعد ارشاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر آپ بھی ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. آتے ہیں بریک کے بعد. بیک ناظرین ہم بات کریں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں ہونے والے حالیہ اقدامات کے حوالے سے کہ کون سے اقدامات بہتر ہوئے ہیں. اور ابھی کل ہی واٹر بورڈ کی جو سی بی اے یونین ہے واٹر کارپوریشن کی، اس نے ملاقات کی ہے ایم ڈی سے اور ایم ڈی اور سی او سے. تو اس میں کیا باتیں ہوئیں یہ ہم نے ڈسکس کیا. ارشاد خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، اگر آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اور جناب شاہ صاحب جی اصل میں ہمارے کچھ ساتھی ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایم ڈی صاحب پہ جو ہے وہ کیس کر دیں، سی پی فنڈ جو ہے وہ مطلب جو ہے کیا نام ہے یوز نہیں ہو سکتا، اور یہ ملازمین کا حق ہے. یہ حقیقت بات ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انہیں ایم ڈی صاحب نے تو نہیں کہ اس سے پہلے والے جو ایم ڈی گزرے ہیں وہ ان کے وقتوں سے جو ہے شارٹ چلا آ رہا ہے. اب اگر ہم کیس کی طرف جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کافی کیس چل رہے ہیں، اور ہمارا کیس بھی پینڈنگ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک کر لیں. ہم بیٹھ کے ان سے ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بات تو سی آفٹر آل مسئلہ تو انہوں نے ہی حل کرنا ہے نا. جی ہاں مسئلہ تو یہیں آ کے ان کو سمجھانا ہے اور ان کو ریئلائز کروانا ہے نا کہ یہ بھی اہم ہے. اچھا وہ کہتے بھی ہیں کہ جی مجھ سے پہلے کا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ملازمین تیزی سے ریٹائر ہو رہے ہیں، جو سن 94 والے تھے 91 والے تھے وہ ملازمین تیزی سے اب ریٹائر ہو رہے ہیں. 2024 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیبلٹیز اور بڑھ جائیں گی، تو اسی حوالے سے ظاہر سی بات ہے اس سیگمنٹ میں سے ایک سال میں جو ہے کافی افسران جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آگے چل کے اس میں جو ہے مجھے پتہ نہیں کیوں اعتبار سا آتا ہے
لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ مسئلہ نہیں ہو تو شک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اعتبار ہے کہ ایم ڈی صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ سیریس ہیں اور کر لیں گے، لیکن ان کو ٹیم ورک چینج کرنی پڑے گی اپنی، اچھا ابھی اور چینجز لانی پڑیں گی اور چینجز لانی پڑے گی۔ تو اب ملازمین ریٹائر بھی ہوتے جا رہے ہیں تو نیو اپوائنٹمنٹ تو ہو نہیں رہے، نئی بھرتیاں تو نہیں ہو رہی، تو پھر کتنے ملازم رہ گئے پیچھے؟ 9,000 ملازم ہیں اس وقت، ملازمین جو ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے غمگیر ہے، اور سیوریج میں جو ہے ہمارے ملازم کم ہیں اس وقت، اور ان کے پاس جو ہے وہ آلات بھی نہیں ہیں۔ ایک تو میں اکثر سیوریج کے والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات ہو جائیں، بیچارے خود ہی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر کھلے سی بات ہے ڈھکن اور یہ سارے اس میں نہیں، ملازمین کی کمی کی وجہ، ایک تو کھلے ڈھکن بھی ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ کیا نام ہے بغیر سیفٹی کے جو ہے وہ بیلٹ کے، بغیر جو ہے ماسک کے یہ ایک کیوں نہیں ملازم دیتے کو آپ؟ نیچے آپ دلوائے نا ان کو، کیوں نہیں دلواتے آپ؟ ہم نے کی ہے کئی بار بات کی ہے، لیکن جو ہمارا جو سیوریج کا ملازم ہے وہ یہ پہنتا بھی نہیں ہے نا، مطلب 10% 20% لوگ پہنیں گے، باقی جو ہے نا مطلب ان کو بھی اویئرنیس دیں، ان کو ٹریننگ کروائیں۔ ہاں، ٹریننگ اصل چیز یہی ہے، ٹریننگ بھی، اور وہ شاید اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کی جان کے لیے تو بہت اہم ہے نا، بہت اہم ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کئی ملازم ایسا ہے کہ جب وہ غوطہ مارتے ہیں تو کئی ٹائم بعد، مطلب کئی منٹ بعد جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں واپس آئے گا یا نہیں، لیکن وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم۔ لیکن ویسے یہ بھی تو سی بی اے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اور اس مسئلے پہ بھی ہماری ایم ڈی صاحب سے بات ہوئی، لیکن ایم ڈی صاحب نے کہا کہ ارشاد بھائی اس پہ پہلے ٹریننگ دینی پڑے گی، تو اس حوالے سے ہماری بات ہوئی کہ جتنے بھی یہ ملازم ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے، کہ جو مطلب ہمارے ملازمین ہیں اور جو سب انجینئر ہیں، جو AEEs ہیں، جو نیچے کے ہمارا عملہ ہے، ان کو ٹریننگ کے طور پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے، اور انشاءاللہ ایم ڈی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے ایک جو ہے مطلب ایک پروگرام بناتے ہیں کہ سیوریج کے ملازمین کو اور واٹر کے ملازمین کو، ہماری وردی کے حوالے سے کئی دفعہ ان سے بات ہوئی کہ جی ملازمین کے 3-4 سال ہو گئے وردی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں وردی جو ہے وہ ملازمین کو پہنانا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا آپ کیسے پہنائیں گے وردی؟ ظاہر سی بات ہے کسی علاقے کا پانی شارٹ ہے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے ملازم خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے عوام کے درمیان کہ جی میں تو آپ کے ساتھ آیا ہوا ہوں اور وہ موٹریں چل رہی ہیں، تو آ کے تو پہلے وہ ملازم کو ہی تو مارتے ہیں، کس کو مارتے ہیں؟ ہمارے کئی ملازم جو ہے اس حوالے سے پٹ چکے ہیں، کئی معاملات ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہماری کئی مطلب ان سے ڈیبیٹ ہو چکی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ وردی کا معاملہ جو ہے ابھی آپ چھوڑ دیں، پہنانا جو ہے پہلے بھی کئی لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے بریگیڈیئر بہرام خان آئے تھے، انہوں نے پہنانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں پہنا پائے تھے، تو پھر ایم ڈی صاحب کہاں پہنا پائیں گے؟ تو یہ ملازمین کے مسائل پہ تو ہماری ہر وقت ان سے بات ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سیوریج کے ملازمین کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی، اور ان کو بتایا جائے گا کہ جی ماسک لگا کر اور رسی باندھ کر اور جو ہے وہ پورے ترتیب کے ساتھ بیلٹ باندھ کے نیچے کنیکشن کے نہیں دے سکتے، 50 لاکھ روپے تو آپ کو نہیں دے سکتے کنیکشن۔ اختر بھائی آپ خود میری بات پہ آ گئے، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ K3 سے جو ہے وہ کنیکشن کاٹ دیے گئے تھے۔ اچھا، اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی تھی، تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ K3 کے اوپر گوٹھ آباد اور نئی اسکیمیں بن گئی ہیں، جو پانی ایک تو ڈائریکٹ لے رہی ہیں، ان کے اوپر وال نہیں ہے، آپریٹ نہیں ہے کہ کتنا پانی لے رہی ہیں، جتنے ٹائم وہ لائن چل رہی ہوتی ہے اتنے ٹائم وہ کچی آباد 24 گھنٹے کو، جی ہاں، گوٹھ آباد یا جتنے بھی ایریا آتے ہیں وہ پانی لے رہی ہوتی ہے 24 گھنٹے، اور جو آپ کے ایریے ہیں جو بلنگ پر ہے ان کو آپ نے ٹائم باندھا ہوا 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی کیپیسٹی ہے اس حوالے سے۔ تو ایم ڈی صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ ان گوٹھ آبادوں کو، ان کو جو ہے پہلے ان کے کنیکشن ڈسکنیکشن کریں، پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے سیاسی اثر و رسوخ آئے گا، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے بلنگ کرائیں، ان سے بلنگ کرانے کے بعد وہاں کیمپ لگے گا، کیمپ لگنے کے بعد ان کی بلنگ ہو جائے گی۔ لیکن وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے بتایا نا آپ کو مگرمچھ ہیں، کچھ مگرمچھوں نے ایم ڈی صاحب کو وہاں کنورٹ کر دیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا، پھر مطلب ایک بڑا بوال بن گیا تھا کہ جی K3 سے ان علاقوں کو کاٹ دیے گئے جن کی جو ہے بلنگ ہو کافی علاقوں کے جی ہاں، حالانکہ کاٹنا تھوڑا سا پیچھے تھا، سبا سیلما سے تھوڑا سا پیچھے سے کاٹنا تھا جہاں گوٹھ آباد ہیں، اور یہ طے ہو چکا تھا، لیکن وہ جو لوگ جو کام نہیں کرنے دینا چاہ رہے یا جو مگرمچھ ہیں وہ مس گائیڈ کر کے وہ آگے لے گئے، اور وہ کنیکشن وہاں سے تو پھر شور شرابہ ہونا تھا، کچھ اور شرابہ ہونا تھا، کیونکہ وہ بلنگ پر گوٹھ آباد کو کاٹیں گے تو اگر مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ایم این آتا ہے، ایم پی آتا ہے، کوئی وزیر بھی آتا ہے، دیکھیں سننی پڑتی ہے نا سب کی، جب وہ بھی آ رہا ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری بلنگ پہ نہیں ہے، آپ ان کو بلنگ پہ لے کے آپ بلنگ پہ لا سکتے ہیں، اور بھلے کاٹنے سے پہلے کیمپ لگا دیں ادھر، تو لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، میرے خیال میں لوگ تو بل دیں گے، آپ کا تو بل بھی بہت سب سے کم ہی ہوتا ہے تقریباً۔ جی ہاں بالکل کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے مطلب آپ کو پتہ ہے کچی آبادی اور اس میں جو ہے نا اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ عوام خود اپنے طور پہ جو ہے وہ کرا سکے، وہاں ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کھڑے ہو کر
جو ہے یہ بھائی کام سیاسی کراتے ہیں۔ لوگوں سے بھی آپ بھی سیاسی متحدہ لوگ۔ سے آپ کا تعلق ہے اور سیاسی جماعتیں اور جو بھی ہوں ہاں گراؤنڈ پہ اسی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ سب کو مطلب مل وہ کے ظاہر سی کرنا بات چاہیے ہے، نا اس پہ، لیکن اس لوگوں کے کو لیے جو ہے مطلب ایک مکمل جو ہے ایک پروگرام بنانا پڑے گا، اور وہ میں نے بتایا ایم ڈی صاحب کو کہ ایم ڈی صاحب کے گرد جو ہے وہ گھیرا باندھ کے رکھے میں، جب ایم ڈی صاحب پہلی دفعہ آئے تھے تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ایم ڈی صاحب اگر واٹر بورڈ کے اندر ایک ڈائری رکھی ہوئی تو وہ ڈائری بھی آپ، میرے الفاظ وہ آج بھی دہراتے ہیں ارشاد بھائی، مجھے یاد ہے کہ وہ ڈائری بھی آپ اٹھا نہیں سکتے جب تک آپ کسی اور سے نہ بولیں، وہ ڈائری اٹھا کے دے دے گا آپ کو، لیکن وہ اٹھا کے دے گا، آپ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایم ڈی صاحب دہراتے ہیں، واقعی وہ بات صحیح تھی۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اچھا ایک بس ہمارے پاس ٹائم کم ہے، پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ بحیثیت سی بی اے سارے ملازمین کی نظریں آپ کی طرف ہیں کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں ظاہر آپ ہی کریں گے، اور وہ اس حوالے سے آپ کے دفتر میں بھی جمگٹا لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آ رہے ہوتے ہیں لوگ نا، جی بالکل۔ تو ان کو آپ کیا امید دلا سکتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ایک تو واجبات کا مسئلہ ہے، ہر ملازم جو ہے واجبات، پوسٹنگ، ٹرانسفر، دیگر معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، جب تک آپ کی نوکری ہے جب تک چلتے رہیں گے۔ صرف واجبات کے لیے اس وقت ہمارا ملازم پریشان ہے، اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پہ بالکل سیریس ہیں، ہم واجبات انشاءاللہ لے کر رہیں گے، ہر صورت میں لیں گے، یہ ہمارے واجبات ہیں، اور ہم ملازمین کو ہر صورت میں دلائیں گے، چاہے اس کے لیے ان کو اسکریپ بیچنا پڑے، چاہے ورلڈ بینک، اگر نہیں ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ورلڈ بینک کو لیٹر لکھوں گا، اچھا بالکل لکھوں گا، میں ورلڈ بینک کو لیٹر لکھوں گا کہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے۔ اگر یہ بات اسی طرح سے ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے کہ جی اسکریپ بک جائے، پیسہ جو ہے ایم ڈی صاحب خود کہیں سے کنورٹ کریں، کچھ بھی کریں، اور ہمیں جو ہے مطلب ملازمین کے لیے واجبات کے لیے پیمنٹیں کرا دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم، میں نے بتایا آپ کو کہ ہم حد درجہ جو ہے وہ آگے جائیں گے، اور ہم ہر جگہ احتجاج بھی کریں گے، ہم ہر جگہ آواز بھی بلند کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے 2 مہینے سے ہم متواتر سے آواز لگا رہے ہیں، اور اس آواز کو میں نے بتایا ہے ابھی کہ یہ آواز اب بڑھتی چلی جائے گی، شاید چیخ میں شامل ہو جائے کہ ہم چیخ و پکار کرنا شروع کر دیں، آؤ بھگت شروع کر دیں، ہم اس حد تک جائیں گے۔ ابھی ہماری آواز ہلکی ہے، شاید اس سے زیادہ آگے چل کے تیز ہو جائے۔ ہم ملازمین کو ہر صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے، ملازمین کے واجبات بھی دلائیں گے، میڈیکل کے مسائل پہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پٹیل اور سیفی ہاسپٹل انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر ہمارے پینل پہ آ جائے گا تو میڈیکل اور بہتر ہو جائے گا، اور جو دوسرے جو چھوٹے ہاسپٹل ہیں ان کو انشاءاللہ ڈی لسٹ کر دیں گے۔ چلیں، اور میڈیکل کے حوالے سے تو کافی طویل بات ہے، پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ سیٹنگ میں آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، ارشاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی ارشاد خان صاحب کی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ان کی ایم ڈی صاحب کے ساتھ، اور اس کی تفصیلات بھی انہوں نے بتائیں اور ایشوز پہ بھی بات کی۔ اگر آپ کسی مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، یہ صرف واٹس ایپ میسج کے لیے ہے یہ نمبر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔